بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بحق محمد وآلہ الطاہرین. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خداوند عالم نے توفیق عنایت کی کہ ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان کو ہم حاصل کر سکیں اور در کر سکیں، اور ماہ مبارک رمضان کی برکات کو اور فیوزات کو حاصل کر سکیں. عزیزان، جو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے وہ شناخت اور معرفت ماہ مبارک رمضان. امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 میں خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں: اللہم الہمنا معرفت فضلہ و اجلال حرمتہ. خدایا پہلے ہمیں اس ماہ کی معرفت اور فضیلت اور اس ماہ کی شناخت عنایت فرما، اور پھر ہمیں اس ماہ کی تکریم اور تجلیل عنایت فرما. جب تک ماہ مبارک کی شناخت اور پہچان نہیں ہوگی اور تو اس صورت میں ہم ماہ مبارک کا اکرام، ماہ مبارک کی وہ تکریم، ماہ مبارک کا وہ اجلال وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ هو شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار. اس کا پہلا عشرہ وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت الہی ہے کہ انسان کو، یہ مومن کو توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ خدا کی حضور اور خدا کی بارگاہ میں آئے. اور جب انسان خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور خود اپنی شناخت اس کو حاصل ہوتی ہے اور خداوند عالم کی شناخت حاصل ہوتی ہے، تو پھر انسان اپنے ان گناہوں سے استغفار کرتا ہے. تو دوسرا عشرہ خداوند عالم نے عشرہ مغفرت قرار دیا، اور پھر تیسرے عشرے میں فرمایا کہ عتق من النار، آتش جہنم سے چھٹکارے کا یہ عشرہ ہے. عزیزاً، ماہ مبارک رمضان کے بہت سارے نام، تقریباً 50 سے زیادہ نام ہیں ماہ مبارک رمضان کے، کہ اس ماہ کو ماہ مغفرت، ماہ فوز یعنی ماہ کامیابی، ماہ فضیلت، ماہ مبارک، ماہ مواسات اور ماہ آزادی کے مختلف اس کے نام ہیں. تقریباً جس طرح کے قرآن اور روایات میں جس طرح کے ذکر ہوا ہے کہ تقریباً 50 کے قریب اس کے نام ہیں. شہر مبارک، شہر الصبر، شہر الصیام، شہر المغفرہ، شہر البرکہ، شہر المواسات و شہر العتق. یہ آزادی کا مہینہ ہے. انسان کا خود اپنے آپ سے اور اپنی ان برائیوں سے آزاد ہونے کا اور انسان کی اپنی خواہشات سے آزاد ہونے کا یہ مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے انسان کو، اگرچہ انسان
خداوند عالم کے اس سفرے الہی پر اور دسترخوان الہی پر ہمیشہ بیٹھا ہے اور دسترخوان الہی سے وہ کھا رہا ہے، لیکن کچھ ایام کو اور کچھ مکانات کو اور کچھ مہینوں کو خداوند عالم نے بطور خاص اپنی طرف نسبت دی ہے۔ تو فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی مہمانی کا شرف عنایت کیا ہے۔ عزیزان، انسان جب کسی کو مہمان قرار دیتا ہے تو انسان کا سفرہ اتنا وسیع نہیں ہے۔ انسان جب دوسرے لوگ اس سفرے سے اور اس دسترخوان سے جب کھاتے ہیں تو غذا کم ہو جاتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر جو مشکلات ہیں اس دسترخوان کو سمیٹا جائے، جو برتن اور جو ظروف اس سے آلودہ ہوئے ہیں ان کو دھویا جائے۔ لیکن یہ ماہ مبارک اور یہ ضیافت الہی اس قدر وسیع ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی تصور نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم الی ضیافت اللہ، اور اس مہینے خداوند عالم نے تمام انسانوں کو اپنے سفرے رحمت پر خدا نے دعوت دی ہے۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب اقبال میں نقل فرماتے ہیں کہ جب ماہ مبارک رمضان داخل ہوتا اور یہ ماہ شروع ہوتا تو رسول گرامی اسلام کی کیا حالت ہوتی۔ اذا دخل الشہر رمضان تغیر لونہ، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ اپنی دوسرے وہ ایام کے پروگرام کو بدل دیتے۔ تغیر لونہ، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ کی نماز اور دعائیں بڑھ جاتی، کثرت سے آپ دعا کرتے، کثرت سے آپ نماز پڑھتے، کثرت سے آپ قرآن کی تلاوت کرتے، کہ انشاءاللہ آئندہ ہم گفتگو کریں گے قرآن کے حوالے سے کہ کس قدر فضیلت ہے اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کی، کہ بعض بزرگان کی زندگی کے حالات کو اگر ہم ملاحظہ کریں تو ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتے ہیں۔ بعض بزرگان کی حالات میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر 3 دن میں یعنی روزانہ 10 جز 10 پارہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جناب انس ابن مالک جو ہیں وہ حدیث کرتے ہیں کہ لما حضر شہر رمضان قال النبی سبحان اللہ ماذا تستقبلون وماذا یستقبلکم قالها 3 مرات۔ رسول گرامی اسلام 3 مرتبہ آپ نے یہ تکرار فرمایا کہ سبحان اللہ ماذا تستقبلون، سبحان اللہ ماذا تستقبلون، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس چیز کے استقبال میں ہو، تم کس کے استقبال میں ہو اور کون سی چیز تمہارے استقبال میں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے تکرار فرمایا۔ تو صحابہ میں جناب حضرت عمر وہاں تشریف فرمائے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وحی نزل او عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا کسی دشمن کا خطرہ ہے اور دشمن حملے کے لیے وہ آمادہ ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ ہی کوئی دشمن، ولیکن اللہ تعالی یغفر فی اول رمضان، فرمایا کہ آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، ماہ مبارک داخل ہو چکا ہے، اور ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کہ خداوند عالم ماہ مبارک کی پہلی تاریخ میں مغفرت فرماتا ہے لکل ہذہ القبلہ، جو بھی اس قبلے کا معتقد ہے، فرمایا اس اہل قبلے کی خداوند عالم مغفرت فرماتا ہے۔ اس قدر خداوند عالم کی مغفرت وسیع ہے۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ بدبخت ہیں، وہ شقی ہیں اور بدبخت ہیں۔ پہلا وہ گروہ کہ جو اپنے والدین کی جانب سے آنکھ ہو جائے، جو اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، آ کے والدین ہو جائے، فرمایا وہ بدبخت وہ افراد ہیں جو آ کے والدین ہوں، جن کے والدین ان سے راضی نہ ہوں۔ دوسرے وہ شخص جس ماہ مبارک رمضان کی رحمت سے استفادہ نہ کرے، ماہ مبارک رمضان کی اس رحمت میں اپنے آپ کو لے کر نہ آئے۔ عزیزاً، اگر بارش برستی ہے کہیں پر تو کون لوگ اس بارش سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟ کون لوگ اس بارش سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اس بارش میں لائے، اس رحمت الہی میں جو اپنے آپ کو لائے گا وہی سے بہرہ مند ہوگا۔
لیکن اگر کوئی انسان فرار کر کے گھر میں چلا جائے، داخل ہو جائے، وہ اس رحمت الہی سے بہرمان نہیں ہوگا۔ عزیزاً، یہ رحمت الہی ماہ مبارک رمضان میں رحمت الہی برس رہی ہے، اور اس مہینے کے ایام اور لیالی، رات اور دن، اور یہ تمام ساعات، یہ لمحہ بلمحہ رحمت الہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جب رحمت الہی میں نہیں لائیں گے تو کس طرح استفادہ کریں گے؟ فرمایا بدبخت ہے وہ، شقی ہے وہ انسان جو اس ماہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور تیسرا وہ گروہ، فرمایا کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے یا میرا نام لے اور درود نہ بھیجے، فرمایا بدبخت ہے وہ شخص۔ یہ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں، جامع الاخبار میں بھی حدیث ہے، اور بہار جلد نمبر 91 میں، عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کہ قال من ذکرنی فلم یصلی علی فقد شقی، جو مجھے یاد کرے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ شقی انسان ہے، بدبخت ہے وہ۔ ومن ادرک رمضان فلم تصبہ الرحمہ فقد شقی، جو ماہ رمضان کو پالے اور لیکن ماہ مبارک کی اس رحمت سے محروم رہے، فرمایا وہ شقی انسان ہے، بدبخت ہے وہ انسان۔ اور پھر فرمایا ومن ادرک ابواہ او احدہما فلم یبر فقد شقی، جس کے دونوں والدین دونوں زندہ ہوں، یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے، فقد شقی، وہ بدبخت ہے وہ انسان، وہ شقی ہے۔ اور پھر فرمایا من صلی علی مرۃ لا یبقى علیہ من المعصیۃ ذرۃ، جو مجھ پر ایک درود بھیجے، ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، لا یبقى علیہ من المعصیۃ ذرۃ، کہ انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد انشاءاللہ کسی مناسبت سے اس بحث کو ہم بیان کریں گے کہ کس طرح یہ صلوات انسان کو پاکیزہ کرتی ہے۔ یہ صلوات اہل بیت رسول خدا اور اہل بیت انسان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے ہیں، انسان کو پاک کرتے ہیں، پاکیزہ کرتے ہیں، اور کس طرح پاکیزہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر اس کو عرض کریں گے۔ عزیزاً، کل ہم نے عرض کیا کہ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر وہ تقویت ارادہ ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے ارادے کو قوی کرے، مضبوط کرے، تو یہ مہینہ ایک اچھی فرصت ہے، اور یہ مہینہ انسان اپنی ایمان کو قوی کرنے اور مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ کسی نے جناب ابو ذر کو لکھا کہ اے ابو ذر مجھے نصیحت فرمائیں۔ جناب ابو ذر نے اس کو جو نصیحت فرمایا کہ میری تمہارے لیے یہی نصیحت ہے کہ اپنے عزیز ترین دوست کو اذیت نہ دو، اپنے عزیز ترین دوست سے جفا نہ کرو، اپنے عزیز ترین دوست کے ساتھ ظلم نہ کرو، یہی نصیحت۔ عزیز ترین انسان کے نزدیک جو عزیز ترین ہے اس سے جفا نہ کریں، اس سے ظلم نہ کریں، اس سے زیادتی نہ کریں۔ یہ بندے خدا اس جناب ابو ذر کی کلام کو نہ سمجھ سکا کہ جناب ابو ذر کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ ابو ذر مجھے یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آئی، تو جناب ابو ذر نے جواب میں لکھا کہ انسان کا عزیز ترین، انسان کے نزدیک جو چیز عزیز ترین ہے وہ خود اس انسان کی اپنی ذات ہے۔ انسان کی اپنی ذات سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ لہذا ملاحظہ کریں کہ اگر کہیں پر آتش اور آگ جو ہے وہ لگ جائے اور انسان آگ میں گھرا ہوا ہو تو سب سے پہلے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بچائے، حتیٰ ان حالات میں انسان کو دوسرے اپنے عزیز و اقارب، اپنے بیوی بچے انسان بھول جاتا ہے، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو وہ بچاؤں اور پھر دوسروں کو بچاؤں۔ تو سب سے زیادہ انسان کے نزدیک جو چیز عزیز ہے وہ انسان کی خود اپنی ذات ہے۔ اگر انسان کو کہیں پر کوئی خوف اور خطرہ ہو تو انسان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس خوف اور خطرے سے محفوظ کرے۔ لہذا انسان کے نزدیک ترین عزیز ترین چیز خود انسان کی اپنی ذات ہے۔ لہذا فرمایا کہ عزیز ترین کے ساتھ جفا نہ کریں، خود یعنی اپنے ساتھ جفا نہ کریں، اپنے ساتھ ظلم نہ کریں۔ یہ انسان کا وجود ہے، یہ انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، انسان کی خود اپنی ذات ہے،
اپنی ذات کے ساتھ ظلم نہ کریں. انسان معصیت کرتا ہے، یہ ظلم ہے، خود انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے. جہاں پر خدا پر ظلم ہے، جس طرح وہ مخلوق انسان مخلوق الہی پر یہ ظلم ہے، اسی طرح انسان کا خدا اپنے اوپر ظلم ہے. اپنے اوپر ظلم نہ کریں اور اپنے عزیز ترین کے ساتھ جفا نہ کریں. لہذا عزیزان، ماہ مبارک کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب صلی اللہ علیہ محمد جب ماہ مبارک کا چاند آپ دیکھتے تو آپ دعا فرماتے، اور مستحب ہے کہ انسان جب نیا چاند دیکھے تو دعا کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمیں دعا کرنے کا وہ ڈھنگ، دعا کرنے کا وہ انداز ہمیں نہیں معلوم. ہم حد اکثر اگر کوئی دعا بھی کریں، انسان اپنے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کا ہم و غم وہی روٹی کپڑا اور مکان ہے. اس سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے انسان. نہیں معلوم کہ میرے لیے مجھے کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اور احتیاج ہے کہ جو میں خدا سے مطالبہ کروں. لہذا رسول گرامی اسلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح دعا کی. ہم بھی اسی طرح خداوند عالم سے دعا کریں. یہ دعا جو آپ عزیزان کی خدمت میں آج پیش کریں گے، اگرچہ مفصل دعائیں بھی ہیں رسول گرامی اسلام کی، لیکن یہ ایک مختصر دعا ہے کہ جب آپ نے ماہ مبارک کے رمضان کا چاند دیکھا تو آپ نے دعا کی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیت المجللت والدفاع الاسقام والعون علی الصلاة والصیام والقیام وتلاوت القرآن. اللہم سلمنا لشہر رمضان وتسلمہ منا وسلمنا فیہ حتی ینقضی عنا شہر رمضان وقد عفوت عنا. رسول گرامی اسلام نے اس مختصر دعا میں خداوند عالم سے 7 چیزوں کا مطالبہ کیا. 7 چیزیں چاہیں. آپ دیکھیں کہ رسول گرامی اسلام کی دعا میں وہ آفاقیت جو آپ کی دعا میں ہے، جو امنیت انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت امنیت ہے. بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے یہ امنیت. اگر امنیت نہ ہو انسان بیچارہ ہو جائے. اگر امنیت نہ ہو انسان کا ایمان خطرے میں ہے. وہ انشاءاللہ عرض کریں گے. لہذا انسان کی نماز، انسان کی عبادات، انسان کے روزے اور دوسرے مناسک وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے. لہذا آپ حدیث میں ملاحظہ کریں کہ طوفان، اسی طرح پتھروں کی بارش، کہیں پر زمین میں وہ زمین نے ان لوگوں کو اور اس قوم کو نگل لیا. اور اسی طرح آپ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بأساء و ضراء و سراء، مختلف قسم کی امتحانات سے خداوند عالم نے اس قوم کو گزارا. اور اسی طرح اگر معاشرے میں امنیت نہ ہو، قتل و غارت ہو، سکون نہ ہو، انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، وہاں پر انسان نہ صحیح طور پر اپنے اعمال بجا لا سکتا ہے، نہ نماز بجا لا سکتا ہے، نہ روزہ بجا لا سکتا ہے. خب یہی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آج کے دور ابھی جو جن حالات سے دنیا گزر، نہیں معلوم کہ یہ کرونا وائرس کہاں سے حملہ آور ہو جائے انسان پر. لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ انسان کی عبادات اس سے متاثر ہوئی ہیں، مناسک اس سے متاثر ہوئے ہیں، انسان کی زندگی متاثر ہوگی. امنیت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن عزیزان ملاحظہ کریں کہ خداوند عالم نے کچھ گناہگاروں سے خداوند عالم نے شکوہ کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل آیہ نمبر 67 اور 68 کو آپ ملاحظہ کریں کہ خداوند عالم نے گناہگاروں سے شکایت کی ہے. پہلے ان آیات کو آپ ملاحظہ کریں. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَرِّ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. فرمایا اور جب سمندر میں تمہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے
تو سوائے خداوند عالم کے، خدا کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سب کے سب غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم خدا سے منہ موڑ لیتے ہو۔ انسان بڑا ناشکرا ثابت ہوا۔ سمندر میں مشکل پیش آئی، انسان غرق ہونے کا خوف و خطر، اور جب خدا نے نجات دی اور خشکی پر انسان آیا، خدا سے منہ موڑ لیا، شکوہ کیا خداوند عالم نے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ عجیب، فرمایا کیا تم اس بات سے خائف نہیں ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف زمین میں دھنسا دے یا پھر تم پر پتھروں کی بارش کرے، پھر تم اپنے لیے کوئی ضامن نہیں پاؤ گے۔ عزیزاً کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ خداوند عالم نے گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے گناہ گاروں سے۔ فرمایا کہ بعض لوگ جب سمندر میں طوفان میں مبتلا ہوتے ہیں تو خداوند عالم کو پکارتے ہیں، اور خداوند عالم جب نجات دیتا ہے تو جو ہی خشکی پر آتے ہیں خدا کو بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو خوف اور خطرہ سمندر میں تھا خشکی پر وہ خطرہ نہیں ہے، تبھی تو بلا دیتا ہے انسان کہ سمندر میں خطرہ جب انسان محسوس کرتا ہے، بلکہ خطرہ جو ہے وہ یقین ہوتا ہے غرق ہونے کا، تو خود یقین دل سے خدا کو پکارتا ہے۔ جو ہی خشکی پر آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اب خشکی پر وہ خطرہ نہیں ہے، خدا کو بلا دیتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ نہ، جو سمندر میں خطرہ ہے وہی خشکی پہ خطرہ ہے۔ کیا زمین اپنا منہ کھولے اور انسان کو نگل لے، کیا خطرہ خوف نہیں ہے؟ خطرہ نہیں ہے۔ کیا طوفان آئے، سیلاب آئے اور انسان کو بہا کر لے جائے، خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ طوفان آئے اور انسان کو لے جائے، جس طرح کہ گزشتہ اقوام پر ہوا ہے۔ کیا انسان کو یہ خوف، خشکی پر یہ خوف اور خطرہ نہیں ہے کہ انسان پر پتھروں کی بارش ہو؟ فرمائے افا امنتم، کیا تم جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں؟ ان یخسف بکم جانب البر، کی جانب سے، خشکی کی طرف سے، کہ زمین جو ہے وہ منہ کھولے اور تمہیں اپنے میں نگل لے اور تم زمین میں دھنس جاؤ، کیا تم اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ میں خشکی پر محفوظ ہوں اور مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ فرمایا نہ، جو خطرہ سمندر میں ہے کوئی خطرہ خشکی پہ ہے۔ کیا خشکی میں انسان غرق نہیں ہو سکتا؟ غرق ہو سکتا ہے۔ صفا بکم جانب البری، کہ زمین اپنا منہ کھولے اور انسان کو نگل لے، غرق ہو جائے انسان۔ اور یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یا تم پر پتھروں کی بارش برسائے اور پھر اس وقت تمہارا کوئی وکیل اور ضامن نہیں ہوگا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ عزیزان، امنیت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خوب، اس امنیت کو ہم کیسے حاصل کریں؟ یہ امنیت کیسے حاصل ہوگی؟ اس کو بھی قرآن نے بیان فرمایا۔ اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ سورہ مبارکہ انعام آیہ نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں، صدق کے دل سے جو ایمان لائیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہ کریں، یعنی ان کے ایمان مومن ہو اور ان کی زندگی میں ظلم نہ ہو، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں، یہی امنیت میں ہیں۔ انسان کو امن ایمان اور عدم ظلم۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے کس قدر شکایات کی ہیں، اور شکایت کی اور فرمایا کہ تم نے علی کی قدر نہیں کی، اور آئندہ تم پر حجاج جیسے افراد تم پر مسلط ہوں گے اور تمہارے امن کو برباد کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ میں کیا ہوا، کوفے کے ساتھ کیا ہوا، اس اسلامی حکومت کے ساتھ کیا ہوا، امن ختم ہو گیا۔ پس جو ہے وہ عزیزان، سب سے پہلے لہذا آپ اسی کو ملاحظہ کریں کہ جب ظلم دوسرا یہ کہ ظلم نہ ہو انسان کی زندگی میں، جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر ہارون الرشید جیسے افراد
وہ تخت پر ہوں گے اور امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ وسلام علیہ زندان میں ہوں گے. منصور جیسے افراد تخت پر ہوں گے، امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ وہ گوشہ نشین ہوں گے اور تحت تعقیب ہوں گے. امام جواد الائمہ کہ جوانی میں جن کو شہید کر دیا جائے گا. ظلم یہی ہوگا، امنیت نہیں ہوگی. لہذا فرمایا کہ سب سے پہلی دعا جو رسول گرامی اسلام نے ماہ مبارک رمضان میں فرمائی الامن، وہ امنیت کا سوال کرے خداوند عالم سے. دوسری چیز جو خداوند عالم سے طلب کی والایمانی، خداوندہ ہمیں امنیت دینے کے بعد ایمان اور باور دینی اور یقین دینی عنایت فرما، ایمان عنایت فرما. عزیزان، رسول گرامی اسلام کسی غزوہ میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں آپ نے ایک قوم کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ من القوم، تم کون ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، فقالوا مؤمنون یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم مومن ہیں. پوری حدیث میں آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں. رفع الی رسول اللہ قوم فی بعض غزوات فقال من القوم، تم کون قوم ہو؟ فقالوا مؤمنون یا رسول اللہ. قال وما بلغ من ایمانکم، خوب انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن ہیں، اور ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے. رسول گرامی اسلام نے فوراً ان سے سوال کیا فما بلغ من ایمانکم، تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچانے کہ تم مومن ہو؟ قالو، ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی 3 علامتیں ہیں. عزیزان اس کو توجہ فرمائیے گا کہ فرمایا ہمارے ایمان کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت الصبر عند البلاء، یا رسول اللہ ہم مصیبت میں صبر کرتے ہیں، جزا و فضا نہیں کرتے. والشکر عند الرخاء، اور جب ہمیں آسانی میں ہم ہوتے ہیں خدا کا شکر کرتے ہیں. والرضا بالقضاء، اور قضاء الہی پر ہم راضی ہیں، خدا کی قضاء و قدر پر ہم راضی ہیں. بس 3 علامتیں، الصبر عند البلاء والشکر عند الرخاء والرضا بالقضاء. فقال رسول اللہ علماء قادوا من الفقہ ان یکون انبیاء، فرمایا کہ تم عالم ہو، تم حاکم ہو، اور تم نزدیک بالنبوت ہو، انبیاء کے نزدیک، نبوت کے انبیاء کے نزدیک ہو. قادوا من الفقہ ان یکون انبیاء، انبیاء کے نزدیک ترین ہو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر یہ 3 صفات ہیں اور جب تم مومن ہو تو پھر میری 3 نصیحتیں یاد رکھو. 3 نصیحتیں فرمایا ان کنتم کما تصفون، جس طرح کہ تم نے وہ بیان کیا کہ ہم مومن ہو تو فلا، پھر فرمایا کہ میری 3 نصیحتیں، فلا تبنوا ما لا تسکنون، فرمایا کہ جن گھروں میں تم نے رہنا نہیں ہے وہ گھر تعمیر نہ کرو. یہ آج کے معاشرے میں مثال جو ہے وہ عرض کروں، ایک گھر تو ہم انسان جو ہے وہ جس گھر میں رہائش پذیر ہے وہ گھر انسان کی ضرورت ہے، رہتا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ 2 3 4 5 گھر اور کوٹھیاں اور ویلے بنا کے رکھتے ہیں. فرمایا کہ نہ، فلا تبنوا ما لا تسکنون، جن گھروں میں رہنا نہیں ہے وہ گھر نہ بنانا. ولا تجمعوا ما لا تاکلون، جو کھانا نہیں ہے اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو، اس کو اکٹھا نہ کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، اور تیسری نصیحت فرمائی کہ خدا کا تقوی اختیار کرو. لہذا عزیزان، مومن ایمان دوسری چیز جو رسول گرامی اسلام نے اس ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں جو آپ نے خدا سے مطالبہ کیا وہ امن اور دوسرا ایمان کا. ایمان کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ عزیزان کی خدمت میں کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ آل محمد، جب آپ سے کسی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ کہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے، آپ نے فرمایا الایمان، سب سے بہترین عمل ایمان ہے. پھر عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے اور مومنین کی نشانیاں کیا ہیں. خوب یہ حدیث طولانی حدیث ہے، فقط جو ہے وہ ایک آدھ جملہ آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں کہ آپ نے فرمایا
کہ ایمان انسان کے اعضاء و جوارح میں تقسیم ہو جاتا ہے. ایمان کی حقیقت وہ اعضاء و جوارح میں تقسیم ہو جاتی ہے. فرمایا کہ فرض اللہ علی القلب ایمانا، خداوند عالم نے دل کے لیے ایمان کو فرض قرار دیا ہے. ایک دل کا ایمان ہے، ایک آنکھوں کا ایمان ہے، ہاتھوں کا ایمان ہے، انسان کی زبان کا ایمان ہے. انسان نے ایمان کو ان اعضاء پہ تقسیم کر دیا. ایمان قلبی جو قلب کا ایمان، دل کا ایمان ہے، وہ خداوند عالم کی توحید انسان معتقد ہو اور یقین رکھتا ہو. ایمان قلبی جس کا اور جو ایمان جس کا تعلق زبان سے ہے، ایسی بات نہ کرے کہ جو معصیت الہی ہو. یہ ایمان لسان ہے، زبان کا ایمان ہے. آنکھوں کا ایمان یعنی انسان محرمات الہی کی طرف نگاہ نہ کرے، آنکھوں کا ایمان. اور پھر جو ہے وہ ان لوگوں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ کہ مومن کی علامت جو ہے وہ کیا ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک دوسری حدیث میں امام باقر صلوات اللہ وسلم علیہ سے یہ حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم مومن کو 3 چیزیں عنایت کرتا ہے. ان اللہ اعطى المؤمن 3 خصال، 3 علامتیں، 3 خصلتیں اور صفات عنایت کرتا ہے. العزہ فی الدنیا و دینہ، مومن کو دین و دنیا میں عزت عنایت کرتا ہے. اور آپ ملاحظہ کریں کہ اہل بیت، خداوند عالم نے اہل بیت کو کس قدر عزت عنایت کی ہے، دنیا میں اور قیامت میں کس قدر مقام ہے، کہ لوگوں کے دل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے پر ہے. دوسرا والمحابۃ فی صدور المؤمنین، مومنین دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں مومن کا ڈر اور خوف اور ابوہت ان خداوند عالم عنایت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر انسان مومن واقعی ہو، اس سے دشمن کس قدر خوف زدہ ہوتا ہے. ہمارے پاس واضح مثال اور وہ حادثے کربلا اور واقع کربلا ملاحظہ کریں کہ ایک طرف جو ہے وہ کس قدر لشکر ہے اور دوسری طرف ایک مختصر سی جماعت، لیکن اس جماعت کے مقابل میں لوگوں میں کس قدر خوف ہے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر کس قدر اطمینان اور سکون ہے. والمحابۃ فی صدور العالمین. اور تیسری خصوصیت والفلاح فی الآخرہ، اور آخرت میں کامیابی یہ مومن کو خداوند عالم عنایت کرتا ہے. انشاءاللہ باقی ہم کل عرض کریں گے کہ رسول گرامی اسلام نے اول ماہ مبارک کے رمضان خداوند عالم سے 7 چیزوں کا مطالبہ کیا، کہ جن میں سے 2 کو ہم نے آج بیان کیا ہے کہ الامنی بالامن والایمان، خدایا اس ماہ میں ہمیں امن عنایت فرما اور اس ماہ میں ہمیں ایمان عنایت فرما. کہ یہ امن اور ایمان انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ یہ امن پوری دنیا میں اور خصوصاً مسلمین اور مومنین کو یہ امن عنایت کرے، اور وہ ایمان اور ایمان سے ہمارے قلوب کو خداوند عالم وہ روشن اور منور فرمائے انشاءاللہ. احکام کے حوالے سے فقط اختصار کے ساتھ مبطلات روزہ کے وہ چیزیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ایک فہرست آپ عزیزان کی خدمت میں وہ ہم پیش کرتے ہیں، اور کہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل جو ہے ان کی انشاءاللہ آئندہ آہستہ آہستہ ہم بیان کریں گے. کہ 8 چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. لہذا روزے کی حالت میں یہ 8 چیزیں، اس سے اجتناب لازم ہے. اور اگر انسان جان بوجھ کر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے اور ان کو انجام دے تو انسان کا روزہ باطل ہے. اور روزہ باطل ہونے کی صورت میں انسان پر اس کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے. لہذا پہلی چیز جو ہے وہ کھانا اور پینا. کھانا پینا انشاءاللہ تفصیل اس کی ہم آئندہ ذکر کریں گے. عام کھانے پینے والی چیزوں کو انسان کھائے پیے، یا وہ چیزیں جس کو عام طور پر نہیں کھایا پیا جاتا، اگر انسان کوئی بھی چیز کھائے پیے، چاہے وہ کھائی پی جاتی ہوں یا عام طور پر نہ کھائی پی جاتی ہوں، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. دوسری چیز کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ انسان اپنی زوجہ سے روزے کی حالت میں، دن میں روزے کی حالت میں نزدیکی کرے، جماع کرے، اس سے بھی روزہ باطل ہے. تیسری چیز وہ کہ وہ استمناء ہے، اور خصوصاً جو ہے یہ من جملہ گناہان میں سے ہے. لہذا نوجوانوں کی خدمت میں وہ عرض کریں گے کہ اس گناہ سے
چاہے ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان نہ ہو، اس گناہ سے حتماً اجتناب کریں۔ اور اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص خود لذتی میں مبتلا ہو جائے اور اس سے منی خارج ہو جائے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے، اور روزہ باطل ہونے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ چوتھی چیز کہ جس سے روزہ باطل ہے کہ خداوند عالم پر یا رسول گرامی اسلام یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی جھوٹی نسبت دینا۔ ایک چیز جس کو خداوند عالم نے نہیں فرمایا، روزے کی حالت میں انسان اگر وہ خدا کی جانب کوئی جھوٹی نسبت دے یا رسول خدا کی طرف، کہ ایک چیز جس کو رسول خدا نے یا اہل بیت نے نہیں فرمایا اور روزے کی حالت میں انسان وہ کہے کہ یہ رسول خدا نے فرمایا ہے یا اہل بیت نے فرمایا ہے اور وہ جھوٹ ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ بنابر احتیاط واجب روزہ باطل ہے۔ اور پانچویں چیز کہ غبار غلیظ، غبار کو حلق تک پہنچانا۔ غبار اب یہ گاڑیوں کا دھواں ہو یا مثلاً جو ہے وہ آٹے کی چکی ہے اور وہاں سے وہ گرد جو ہے وہ اٹھتی ہے آٹے کی، یا ویسے گرد و غبار، مٹی کا گرد و غبار، غلیظ گاڑھا گرد و غبار، اس کو انسان گلے حلق تک پہنچائے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ چھٹی چیز اذان صبح تک جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں باقی رہنا۔ اگر انسان رات کو جنب ہو جائے تو اور صبح اذان صبح سے پہلے، روزہ بند ہونے سے پہلے تک اگر وہ غسل نہ کرے، جان بوجھ کر غسل نہ کرے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ انشاءاللہ وہ تفصیلی احکام جو ہے اس میں ہم پھر بیان کریں گے۔ تو جنابت کی حالت میں صبح تک باقی رہنا، یا خواتین جو مخصوص ایام میں ہیں رات کو اگر وہ پاک ہو جائیں تو اس صورت میں ان پر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر وہ صبح تک غسل نہ کریں تو اس صورت میں بھی ان کا روزہ باطل ہوگا اور کفارہ بھی واجب ہو جائے گا اگر جو ہے وہ جان بوجھ کر کریں۔ اسی طرح حیض اور نفاس، کہ نفاس وہ خاتون جو بچہ جنتی ہے اور بچہ جننے کی صورت میں جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، کہ جس کی مدت ایک لمحہ سے لے کر حد اکثر 10 دن ہے۔ 10 دن سے زیادہ نفاس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بدبختی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو احکام سے وہ آگاہی اور علم نہیں ہے، اور خواتین بچہ جننے کے بعد وہ 40 دن تک جو ہے وہ نہاتی نہیں ہے کہ نہیں ہم ناپاک ہیں۔ نہ، اگر بچے کی ولادت کے بعد 1 دن 2 دن خون بند ہو جائے، 1 دن کے بعد دوسرے دن کے بعد خون بند ہو جائے، اس خاتون کا نفاس ختم ہو گیا ہے، اور وہ فوراً غسل کرے، اپنی عبادات کو بجا لائے، اپنا وہ نماز کو بجا لائے۔ روزہ اگر ماہ مبارک رمضان ہے تو اس صورت میں اگر وہ روزہ ایسی حالت اور کیفیت ہے تو وہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ لہٰذا حیض اور نفاس اگر خاتون رات کو پاک ہو جائے تو صبح روزے کے وقت تک اگر وہ اسی حالت میں باقی رہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اور 7ویں چیز کہ کسی مایہ چیز، سیال چیز سے حکنا کرنا کہ وہ ایک مایہ چیز کے ذریعے اگر انسان وہ انیما کرتا ہے یا حکنا کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہوگا۔ اور 8ویں چیز کہ اگر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر انسان قے کرے، الٹی کرے، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہے۔ البتہ جان بوجھ کر قے کرے، اگرچہ وہ مریض فرض کریں ہو جاتا ہے اور اس کو الٹی کرنے کی ضرورت ہے، تو اگر وہ جان بوجھ کے قے کرے تو اس صورت میں روزہ اس کا باطل ہو جائے گا۔ ہاں، باقی انشاءاللہ تفصیلی احکام جو ہے وہ آئندہ آہستہ آہستہ ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خداوند عالم خدایا بحق ظاہرہ، بحق امام زمان، توفیق عبادت و بندگی، توفیق ترک معصیت عنایت فرما۔ خداوندہ ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور خدایا ہمیں اپنے مخلص ترین بندگان میں سے شمار فرما۔ خدایا تمام مسلمین کو اور تمام دنیا کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔